We welcome you to our beloved channel, Qassasul Noor. عورت کا سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ کیا واقعی کوئی ایسا عمل ہے جو ایک عام سی گھریلو زندگی کو رحمتوں کا گہوارہ بنا دے؟ کیا ایک عورت اپنے روزمرہ کے معمولات کو بھی عبادت اور صدقہ بنا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں، بلکہ ہر وہ عمل جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور جس سے کسی کو فائدہ پہنچے وہ صدقہ ہے۔ عورت کی زندگی میں بے شمار ایسے مواقع آتے ہیں جہاں وہ بغیر پیسے خرچ کیے بھی عظیم اجر کما سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح ایک عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کا سہارا بننا، اس کے رازوں کی حفاظت کرنا اور اس کے لیے آسانی پیدا کرنا بھی صدقہ ہے۔ یہ وہ صدقہ ہے جو گھر کی بنیادوں کو مضبوط کرتا ہے۔ جب عورت نرم لہجے میں بات کرتی ہے، غصے کے وقت صبر اختیار کرتی ہے اور اختلاف کے باوجود احترام قائم رکھتی ہے تو وہ دراصل اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچا رہی ہوتی ہے۔ یہ عمل بظاہر معمولی لگتا ہے مگر اللہ کے نزدیک اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اسی طرح اولاد کی تربیت بھی عورت کے لیے سب سے بڑا صدقہ ہے۔ ایک ماں جب اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالتی ہے، انہیں سچ بولنا سکھاتی ہے، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت کا درس دیتی ہے تو وہ دراصل ایک ایسی نسل تیار کر رہی ہوتی ہے جو معاشرے کے لیے خیر کا سبب بنے گی۔ ماں کی گود ہی پہلی درسگاہ ہے۔ اگر اس درسگاہ میں محبت، دیانت اور خوف خدا کی تعلیم ہو تو وہ پورا معاشرہ بدل سکتی ہے۔ ایک ماں کا راتوں کو جاگ کر بیمار بچے کی تیمارداری کرنا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، اس کی غلطیوں پر حکمت کے ساتھ اصلاح کرنا سب صدقہ ہے، بشرطے کہ نیت اللہ کی رضا ہو۔ عورت کا صبر بھی عظیم صدقہ ہے۔ زندگی میں کبھی مالی تنگی آتی ہے، کبھی رشتوں میں آزمائش آتی ہے، کبھی صحت کے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں اگر عورت شکوے اور ناشکری کی بجائے صبر اور دعا کا راستہ اختیار کرے تو وہ اللہ کے ہاں بلند درجات حاصل کرتی ہے۔ صبر کا مطلب خاموشی سے ظلم سہنا نہیں، بلکہ حکمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ جو عورت مشکل وقت میں گھر والوں کے حوصلے بلند رکھتی ہے، مایوسی کی بجائے امید کی بات کرتی ہے، وہ پورے گھر کے لیے روشنی کا مینار بن جاتی ہے۔ عورت کا درگزر کرنا بھی بڑا صدقہ ہے۔ گھریلو زندگی میں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اگر ہر بات پر بحث ہو اور ہر غلطی کو دل میں رکھا جائے تو دلوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب عورت معاف کرنا سیکھ لیتی ہے، چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیتی ہے اور رشتے کو بچانے کو ترجیح دیتی ہے تو وہ ایک عظیم صدقہ کر رہی ہوتی ہے۔ معاف کرنا کمزوری نہیں بلکہ طاقت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح عورت کا اپنی عزت اور حیا کی حفاظت کرنا بھی صدقہ ہے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جب عورت اپنی زبان، اپنے لباس اور اپنے کردار کی حفاظت کرتی ہے تو وہ نہ صرف خود کو بلکہ اپنے خاندان کی عزت کو بھی محفوظ رکھتی ہے۔ ایک باحیا عورت پورے گھر کی شان ہوتی ہے۔ اس کا وقار اس کے شوہر اور بچوں کے لیے فخر کا باعث بنتا ہے۔ یہ سب اعمال اگر اللہ کی رضا کے لیے ہوں تو یقیناً صدقہ ہے۔ عورت کا خیر خواہی کا جذبہ بھی بہت قیمتی ہے۔ وہ اپنی ساس سسر کی خدمت کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھے، پڑوسیوں کا خیال رکھے،
کسی ضرورت مند کی خاموشی سے مدد کرے، یہ سب صدقہ ہے۔ کبھی ایک پلیٹ کھانا بھیج دینا، کبھی بیمار کی عیادت کرنا، کبھی کسی دکھی دل کو تسلی دینا، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال اللہ کے نزدیک بہت بڑے ہو سکتے ہیں۔ اہم بات نیت کی ہے، اگر نیت خالص ہو تو معمولی عمل بھی پہاڑ جیسا اجر بن جاتا ہے۔ شوہر کے ساتھ محبت اور وفاداری بھی عظیم صدقہ ہے۔ جب عورت اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اس کے مال اور بچوں کی حفاظت کرتی ہے اور اس کی کامیابی کے لیے دعا کرتی ہے، تو وہ ایک ایسا صدقہ کر رہی ہوتی ہے جو براہ راست اس کے اپنے گھر کو مضبوط کرتا ہے۔ اسی طرح شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے، کیونکہ اسلام میں دونوں کے حقوق متوازن ہیں۔ نیکی صرف ایک طرف سے نہیں بلکہ دونوں طرف سے ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، صدقہ صرف خوشحالی کے دنوں میں نہیں ہوتا، کبھی کبھی تنگی کے عالم میں بھی ایک عورت اپنے حصے کا کھانا بچوں کو دے دیتی ہے، خود بھوکی رہ کر سب کو کھلا دیتی ہے، اپنی خواہشات کو قربان کر کے گھر کے سکون کو ترجیح دیتی ہے۔ یہ قربانی بھی صدقہ ہے۔ یہ وہ صدقہ ہے جو شاید دنیا کی آنکھوں سے اوجھل ہو مگر اللہ کے ہاں محفوظ ہوتا ہے۔ سب سے اہم چیز نیت ہے۔ اگر عورت گھر کا کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کرے، بچوں کی پرورش بھی عبادت سمجھ کر کرے، شوہر کی خدمت بھی ثواب کی نیت سے کرے، تو اس کی پوری زندگی عبادت بن سکتی ہے۔ اسلام نے عورت کو کمزور نہیں بلکہ باعزت مقام دیا ہے، اس کی گود کو جنت کا راستہ بنایا، اس کی خدمت کو عظیم اجر کا ذریعہ بنایا اور اس کے صبر کو بلندی درجات کا سبب بنایا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ عورت اپنی قدر کو پہچانے، وہ سمجھے کہ اس کے روزمرہ کے اعمال بے معنی نہیں۔ وہ اگر چاہے تو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہے۔ اس کی زبان میں شکر ہو، دل میں صبر ہو، آنکھوں میں حیا ہو اور نیت میں اخلاص ہو تو اس کی زندگی کا ہر لمحہ صدقہ بن سکتا ہے۔ وہ اپنی بیٹیوں کو باحیا بنائے، اپنے بیٹوں کو باکردار بنائے اور اپنے گھر کو ذکر الہی سے آباد رکھے، تو اس سے بڑا صدقہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اپنے اعمال کو اخلاص کے ساتھ انجام دیں۔ اے اللہ، ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو صبر، حکمت اور عزت عطا فرما، ان کے گھروں میں محبت، سکون اور برکت نازل فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما اور ان کے درجات بلند فرما۔ ہمیں بھی اپنے گھروں کو دین کے نور سے روشن کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔